نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے انتہائی صدمے کا دن تھا کہ ولی کامل پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے گزر گئے۔ اگرچہ ہر شخص نے اس دنیا سے گزر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ ہر انسان نے جو دنیا میں آیا ہے ایک وقت آئے گا وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی اس مقصد کے لیے لگ جائے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف راغب کریں اور انسانوں کو زندگی کا وہ طریقہ سکھائیں، وہ بندگی والا، وہ عبادت والا طریقہ سکھائیں کہ جس کے ذریعے اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی زندگی کی تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے۔ حضرت ایک بہت بڑا نام تھے اور بلا شبہ اس زمانے میں ولی کامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت زیادہ محبوبیت عطا کی تھی، نہ صرف صلحاء اور عوام کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت دی، بلکہ پوری دنیا کے جید علماء کرام، تمام مدارس کے، بر صغیر، پاک و ہند، بنگلہ دیش، بلکہ یورپ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک کے علماء کرام ان کے حلقہ ارادت میں تھے، ان کو اپنا شیخ مانتے تھے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ حضرت نے نہ صرف طویل ترین مشقتیں اٹھا کر فنا فی الشیخ کا درجہ حاصل کیا، بلکہ انہوں نے زبان، اپنے کردار اور اپنے قلم کے ذریعے مخلوق کو نفع پہنچایا، اور ایسا نفع پہنچایا کہ اس کی مثال ماضی قریب میں ہمیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ملتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا علمی طور پر۔ انہوں نے نہ صرف وعظ کے ذریعے بلکہ ملفوظات کو باقاعدہ لکھوایا، خطبات کو لکھوایا، کتابیں تصنیف کی، اور لوگوں کے اندر دین کی صحیح تعبیر پیش کی، دین کی تفہیم پیش کی، اور لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کر اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اب اتنی بڑی شخصیت حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمیں تاریخ میں اگرچہ بہت سارے بزرگ گزرے ہیں اور تمام کے تمام نے اپنی طرف سے بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے اور اپنی زندگی انہوں نے دین کے لیے گزار دی، لیکن یہ سعادت کا تاج حضرت پیر جی ذوالفقار احمد نقشبندی کے سر پر آیا ہے کہ نصف صدی تک نہ صرف انہوں نے وعظ کی صورت میں خانقاہی نظام کو قائم کیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اصلاح کی، بلکہ انہوں نے تصنیف کا میدان بھی اپنایا اور اپنے اصلاحی مضامین کے ذریعے، اصلاحی خطبات کے ذریعے، ملفوظات کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا۔ یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کی وجہ سے انسان یہ کام کر جاتا ہے۔ میرا حضرت سے ذاتی تعلق تو اگرچہ نہیں رہا، لیکن کسی زمانے کے اندر حضرت کی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ ایک وقت میں جب میں ان کے خطبات کا مطالعہ کر رہا تھا
خطبات فقیر جو کہ کئی جلدوں کے اندر اب آ چکے ہیں، تو یقین کریں اس میں نماز کی اہمیت کے متعلق ایک ان کا بیان پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ایسی نماز کی کیفیت پیدا کر دی کہ میں تہجد پڑھنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے اتنا عرصہ گزرا لیکن اکا دکا دنوں کے علاوہ کبھی یہ توفیق نہ ہو سکی، لیکن حضرت کا بیان حالانکہ میں نے سنا بھی نہیں، ان کو صرف پڑھنے پر یہ کیفیت ہوئی کہ میں کافی عرصے تک باقاعدہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا رہا۔ اس زمانے میں نے کوشش کی کہ میں حضرت سے بیعت ہو جاؤں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایسے خواب بھی آئے کہ میں حضرت کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، حضرت کے ساتھ ان کی محفل میں شریک ہوں، اور یہ لگاتار خواب آتے رہے 4-5 دن۔ تو اسی زمانے میں حضرت کے ایک اور متعلق ہیں جو ایک انہی کے سلسلے کے بزرگ ہیں، مولانا عبدالماجد صدیقی صاحب خانوال میں ہوتے ہیں، وہ یہاں تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی ایک عمومی بیعت کا تعلق تھا۔ تو میرا ارادہ ہوا کہ میں ان سے بیعت ہو جاؤں، لیکن یہ جھجک رہی کہ اصل میرا جو دلی رغبت ہے اور دلی لگاؤ اور جھکاؤ وہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی طرف تھا۔ تو دل میں یہ حسرت ہی تھی کہ انشاءاللہ کوئی وقت ملے گا تو حضرت کی خانقاہ کی طرف میں جاؤں گا اور کچھ وقت فارغ کر کے حضرت کی خدمت میں ان کی خدمت کریں گے اور ان کے انوار و برکات سے مستفید ہوں گے۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہماری تمنا کو تمنا ہی رکھنا تھا، لیکن یہ خوش نصیبی رہی ہے میری کہ حضرت کی بیانات میں شرکت کا موقع ملا، اور 2-3 جگہ حضرت سے عمومی طور پر بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ تو باقاعدہ جب یہ جامعہ بلوریہ کے اندر آئے تھے تو انہوں نے اپنی اجازت حدیث بھی طلباء کو دی تھی، تو اس سلسلے میں بھی ان سے اجازت بھی ملی حدیث کی، اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت نے جو ہمارے لیے سرمایہ چھوڑا ہے علم و عمل کا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس علم و عمل کے سرمایہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان سے اللہ ہمیں محبت تھی صرف اللہ واسطے، اور اللہ والوں سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ایسے اللہ والوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے، اور تا حیات اللہ تعالیٰ ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہمارے خاتمے کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں کے ساتھ ہی ہمیں اٹھائے۔ السلام علیکم۔